قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ اوپر کی طرف آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے ارینج کر دیا آسمان کو 7 آسمانوں کی صورت میں. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز پر کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. قصہ آدم و ابلیس یہ قرآن مجید کے اہم ترین قصوں میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پورے قرآن مجید میں پھیلایا ہے. پہلے پارے میں، چوتھے رکوع میں، پھر 8ویں پارے میں، پھر 14ویں، 15ویں اور 16ویں پارے میں، اور پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں. یعنی اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے یہ قصہ پڑھے گا. اور یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے. دونوں کرداروں سے بہرحال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی اور آدم و حوا سے بھی ہوئی. دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی. فرق کیا تھا؟ جب شیطان کی جواب طلبی فرمائی تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ سپیریئر ہے from the world of energy اور یہ جسٹ میٹیریل. اور آدم و حوا سے بھی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، تو یہ پاس چلے گئے اور انہوں نے اس پہ سے چکھا. جب چکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور ان کا جنس کا ان کا لباس اتر گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی، او آدم و حوا، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ، شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو کسی بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ بن گئے. یعنی گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوراً معافی مانگے، جتنی جلدی ہو سکے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو جب اللہ نے، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں پیدا کرے گا اس کو جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تجھے پاک کہتے ہیں. یعنی سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ یہ تقدیس ہے، تسبیح ہے. اور الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ یہ تحمید ہے، اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرنا. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے میں خوب جانتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب کے سب نام بتا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ، پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال، اور کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے یہ سب کے سب نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی ان پر واضح کرنا یہ مقصود تھا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ ہر چیز کے جاننے والے نہیں ہیں. ان کے پاس اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسے انہیں اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اپنی حیثیت سے آؤٹ گرو نہیں کرنا چاہیے. قالوا سبحانک لا علم لنا، تو انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. قال، اب اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. فلما انباہم باسمائہم، جب آدم نے ان سب کے نام بتا دیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کو، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے یا ناشکروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو کھلا، جیسے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کوئی خاص درخت تھا، بعض لوگوں کے نزدیک یہ فیگوریٹو ہے، یعنی درخت کہا گیا ہے جنت کے حوالے سے، لیکن وہ کوئی خاص عمل تھا، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک درخت تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ زیادتی کرنے والے شمار ہوگے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت مقرر کے لیے ٹھہرنا بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ تو بڑا توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، یا ہمیشہ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ فعال کا وزن جو ہے یہ پروفیشنز کے لیے آتا ہے، یعنی وہ کام کہ جو کوئی شخص ہمیشہ کرتا ہو، تو تواب ہمیشہ توبہ کا قبول فرمانے والا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے، کوئی گائیڈنس، کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَا، تو جو کوئی بھی میری اس رہنمائی کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو میری رہنمائی کی پیروی کرنے والوں میں سے پیروی کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اور غم کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا، اوہو کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ بعض انگریزی تراجم میں یہاں حزن کا ترجمہ ریگریٹ کیا گیا ہے کہ ایک انسان کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ جو بھی اہل جنت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فیورٹس ہوں گے، ایک تو انہیں فیوچر کا کوئی ڈر نہیں ہوگا اور ماضی کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، یعنی جو گناہ بھی ان سے سرزد ہوئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، لہذا اس پر بھی اب انہیں کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں۔ اب بنی اسرائیل سے ایک خطاب شروع ہو رہا ہے جو اس 5ویں رکوع سے شروع ہوگا اور 15ویں رکوع کی دوسری آیت تک چلا جائے گا، لیکن اس میں سے بھی جو پہلا رکوع ہے یہ بنی اسرائیل کو دعوت ہے، اور پھر جو چھٹے رکوع سے شروع ہوگی وہ ان کے خلاف پروزیکیوشن ہے کہ ہم نے تو تم پر انعامات کی بارش کی، لیکن تم نے ہمارے انعامات کو کیسے رسپونڈ کیا، کیسے ناشکری کی، کیسے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ پہلے 5واں رکوع پڑھیں گے ہم کہ جس میں دعوت ہے بڑی مثبت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جس کا مطلب ہے عبداللہ، تو اے یعقوب کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
اور مانو اس کو جو میں نے نازل فرمایا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات و انجیل۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، تو تورات و انجیل کے ماننے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والوں، تم تو کفر میں پہل نہ کرو۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت ہو جاؤ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق اور باطل کو، جھوٹ اور سچ کو آپس میں مکس اپ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ thereby concealing the truth، یعنی جب بھی حق اور باطل ملیں گے تو کیا چیز چھپے گی؟ حق چھپے گا۔ جیسے کسی جگہ 1% بھی امپیورٹی آ جائے تو اس پر خالص کا لیبل نہیں لگ سکتا، اب وہ ناخالص ہو گیا۔ تو جب بھی حق و باطل گڑبڑ ہوں گے تو چھپے گا کون؟ حق۔ وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تورات و انجیل کے ماننے والے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً نماز بہت بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہرگز بھاری نہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جنہیں گمان ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اب یہ پروسیکیوشن شروع ہو جائے گی ان کے خلاف، فرد جرم عائد کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب سے کیوں ہٹایا، تحویل قبلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب ان آیات کے بعد دوسرے پارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، لیکن پہلے جو امت تھی، مسلمان امت، اس کا مرکز بیت المقدس تھا، یروشلم تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نیا مرکز بننے والا ہے۔ پہلے اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب وہ تبدیل ہونے والا ہے، لیکن ان کو کسی منصب سے ہٹانے سے پہلے عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ واضح کیا جائے کہ تم نے کیا کیا جس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اب وہ کیا کیا جو ہے وہ آ رہا ہے، قرآن مجید کا بہت اہم مقام ہے۔ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیے کہ ہم یہاں پر کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ وہی سارے کام کہ جو بنی اسرائیل نے کیے تھے، ہم بھی کہیں وہ تو نہیں کر رہے، اور اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی اسی سزا کے حقدار ہوں گے، البتہ اس فرق کے ساتھ کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ ایک قوم تھے، لہذا ان سے منصب چھین کر ان کے چچیرے بھائیوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وہ دے دیا گیا، لیکن ہم آخری امت ہیں، لہذا ہم ٹوٹلی معروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس سے ناراض ہوگا اس سے وہ منصب چھینے گا، کسی اور کو دے دے گا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، بغاوت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی توفیق دے گا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا نما دے گا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ تاتاریوں نے سلطنت عباسیہ میں مسلمانوں کو خوب بہایا، خون کے پشتے لگا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور پرچم بھی انہی کو تھما دیا، اور پھر کئی صدیوں تک خلافت عربوں کی بجائے ترکوں کے پاس رہی۔ آج بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس دین کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے ہدایت سے، یہ اس کی مہربانی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے، اور ہم اس دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہمیں ہٹا کر لے آئے گا اور وہ ہم سے بہتر اسلام کی خدمت کریں گے۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور یاد کرو اس دن کو جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ یا سفارش قبول کی جائے گی، سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کوئی کمپنسیشن کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، کون سے آل فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات بخشی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب دشمن کو سزا آپ کے سامنے دی جاتی ہے تو بہرحال آپ کے زخموں پر ایک پہا رکھا جاتا ہے اور اس سے سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اگرچہ ملتا ہے انسان کو کچھ نہیں، لیکن بہرحال سکون ضرور ملتا ہے، فزیکلی کچھ نہیں ملتا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب سمندر پھٹ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار چلے گئے، تو وہاں بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے کہ جن کے سامنے ایک بت رکھا ہوا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے وہ ایسا خدا بنا دو نا، ان کو پھٹے منہ پھٹے۔ اب وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر کال کیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے، 40 دن کے لیے بلایا۔ پیچھے سے ایک شخص تھا سامری، ان میں سے اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں 2 سوراخ، جیسے انسان کے سوراخ ہیں کچھ جن میں سے خوراک یا ہوا اندر جاتی ہے، کچھ سوراخ ہیں جن میں سے فضلات باہر نکلتے ہیں، ان کو ایسے طرح ارینج کیا کہ جب ہوا جو ہے اس میں سے گزرتی تھی تو گوں کی آواز آتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو موسیٰ کو غلطی لگ گئی ہے کہ وہ کوہ طور پر چلا گیا ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے، یہ ہے تمہارا رب، اور لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے، یاد کرو جب ہم نے 40 دن کے لیے بلایا موسیٰ کو کوہ طور پر، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اور ان کی عدم موجودگی میں تم نے بچڑے کو پوجا، وانتم ظالمون، اور تم ایسا کرنے میں بڑی زیادتی کر رہے تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کی اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والی وہی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تمہیں ہدایت ملے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے میری قوم تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے بچڑے کی پوجا کر کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس تم اللہ کے حضور توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے تم انہیں قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے حضور۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ ہمیشہ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم آپ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلا کھلا دیکھیں، یعنی ان آنکھوں کے ساتھ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں ایک زبردست کڑکے نے آن لیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر بھی ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور پھر تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ گرمی بڑی لگ رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی ناشکریاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ کہ ظاہر ان کے گھر بار تو تھے نہیں وہاں پر، صحرا تھا، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک اتاری، یعنی بٹیرے کی شکل کے حجم کے چھوٹے چھوٹے جانور، پرندے، وہ اڑتے اڑتے ایک دم گر پڑتے تھے، بھون کر ان کے سامنے پیش ہو جاتے تھے، اور جب وہ سو کر اٹھتے تھے تو ایک میٹھی چیز جو تھی وہ اوس کی طرح ہر جگہ پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور اسے وہ اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے، تو گویا کاربوہائیڈریٹ فوڈ بھی تھا اور پروٹین فوڈ بھی تھا جو اللہ تعالیٰ انہیں پرووائڈ کر رہا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وما ظلمونا، اور ہم نے کوئی زیادتی، انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، جیسے چاہو، رَغَدًا، کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دیکھنا شہر کے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھک کر داخل ہونا عاجزی کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس روز فتح مکہ ہوئی ہے تو آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا سر جو ہے وہ اس جانور کے بالوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا، عاجزی ان کے ساری، حالانکہ وہ تو فتح کا دن تھا، یعنی جو اللہ کا ناشکرہ ہے وہ فتح کے لیے یوں داخل ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ فتح کے دن جھک کر داخل ہوتا ہے۔ انہیں بھی حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھک کر داخل ہونا، اور حتتن، یہ مغفرت کا کلمہ تھا عبرانی زبان میں، اور حتتن کہنا داخل ہوتے ہوئے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو ہم اور عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان ظالموں نے بدل دیا اس قول کو ایک اور قول سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حتتن کہنا، تو انہوں نے کہا حنتتن حنتتن حنتتن، یعنی جس کا مطلب جو ہے وہ بخشش مانگنا نہیں تھا، کیونکہ عبرانی کے الفاظ ہیں یہ، لہذا ان کا ایگزیکٹ ترجمہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے نازل کیا عذاب، اور یہ سزا تھی بما كانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یا